इंडिया प्लस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लगातार किसी न किसी प्रकार की चर्चाएं धर्म को लेकर चलती रहती हैं, लेकिन कभी कभी इस प्रकार की चर्चाएं होने लगती हैं जो बहुत अधिक कंट्रोवर्सी पैदा कर देती हैं। हिंदुस्तान एक धार्मिक देश है जहां पर कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और संविधान के अंदर सभी धर्मों की रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। सभी को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने के लिए मूलभूत अधिकार दिए गए हैं और सब अपने धर्म को मानते भी हैं। अगर मुस्लिम धर्म की बात की जाए तो मुस्लिम धर्म में ये माना जाता है कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया यानी कि मैसेंजर आए, मैसेंजर ऑफ गॉड, जो ईश्वर का पैगाम लेकर आए, लेकिन इनमें 4 को रसूल कहा जाता है जिन पर 4 किताबें नाजिल हुई, तौरात, इंजील, ज़बूर, जो कि ईश्वर का पैगाम देती थी। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना जाता है, यानी कि मोहम्मद साहब को माना जाता है, जिन पर कुरान करीम नाजिल हुआ। कुरान करीम टुकड़ों में, यानी कि जब जहां जिस आयत की जरूरत पड़ी वो वहां पर नाजिल की गई और जिब्राइल नामक फरिश्ते आते थे और जो है मोहम्मद साहब के को वो आयत बताते थे और फिर वो लोगों में उनका पैगाम देते थे। लेकिन ये कहा, बिल्कुल ये सच्ची बात ये है कि आप जो है कुरान को कलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन आपके जाने के बाद जो खिलाफत का दौर शुरू हुआ तब कुरान को जो है इकट्ठा किया गया, कलेक्ट किया गया, पारों में कलेक्ट किया गया, यानी 30 हिस्सों के अंदर जो है कुरान को कलेक्ट किया गया, इकट्ठा किया गया, जिसको कुरान शरीफ बोलते हैं। मुसलमानों में अगर बात की जाए तो दो फिरके हैं, यानी 2 पंथ हैं, शिया और सुन्नी। शिया भी कुरान को मानते हैं और सुन्नी भी कुरान को मानते हैं। इनमें थोड़ा सा इतिहास को लेकर मतभेद अवश्य है। शिया कहते हैं कि जो विरासत के आधार पे जो है आगे जो मोहम्मद साहब की जो संपत्ति थी वो विरासत के आधार पर मिलनी चाहिए थी, लेकिन सुन्नी कहते हैं कि चुनाव के आधार पर मिलनी चाहिए थी। सिर्फ इनमें इतना सा फर्क होता है जी, वरना ये भी कुरान को मानते हैं और शिया सुन्नी दोनों कुरान को मानते हैं और एक मत दोनों का ये है कि किसी प्रकार से इसमें जो है फर्क नहीं किया जा सकता। लेकिन वसीम रिजवी जो कि लगातार चर्चाओं में रहते हैं वो एक याचिका दाखिल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीएल डालने का सभी को अधिकार दिया गया है और कई बार ऐसा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है फटकार लगाई, जुर्माना लगाया, क्योंकि कुछ लोग अपने आप को फेमस करने के लिए, चर्चाओं में लाने के लिए इस तरह की पीआईएल दाखिल कर देते हैं। लेकिन जैसे ये पीआईएल दाखिल हुई उसके बाद से लगातार धर्म गुरुओं में, मौलवियों में जो है बहुत जबरदस्त उबाल है। हम इस समय मौजूद हैं जोली गांव में और यहाँ पर जो है पहुंचे हैं हम। यहाँ 2 अहम धर्मगुरु मौजूद हैं, जो शिया फिरके से और एक सुन्नी फिरके से, दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं और इस बात पर जो है विरोध प्रकट कर रहे हैं कि जो पीआईएल डाली गई उस पर उनके किस तरह के विचार हैं। उनसे बात करने के लिए हम पहुंचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अली मेहदी। सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा आपसे सवाल, जिस तरीके से ये पीआईएल डाली गई, वसीम रिजवी का कहना है नाउज़ बिल्लाह के 26 आयतें जो हैं वो गलत हैं, क्या कहना चाहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वसीम रिजवी के बारे में सबसे पहले जान लें कि वसीम रिजवी जो अपने आप को शियों से मंसूब करता है, ये शियों के रूप में एक ऐसा इंसान है कि जिसने सारी दुनियाए शियत को बदनाम कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी शिया का ये नज़रिया है और सारी कौम का ये नज़रिया है, बल्कि ये एक ऐसा इंसान है कि जो वक्त पड़ने पर कभी भी जब देखता है कि सरकार बदल गई है तो ये मौके का फ़ायदा उठाता है और अपने जितने भी इसके जराइम हैं उन जुर्मों पर पर्दा डालने के लिए ये कभी धर्म को, मज़हब को, इस्लाम को, और हद तो ये हो गई कि अब इसने कुरान को जो है वो इस्तेमाल कर लिया है। लिहाजा इसने इतनी बड़ी नाजेबा हरकत की है कि ये ना मुसलमान है ना ये शिया है, इसका कोई मज़हब नहीं है, ये अपने जुर्म पर पर्दा डाल रहा है। देखिए, शिया कौम में अगर किसी की बात को अहमियत दी जाती है तो वो हमारे मर्ज़े वक्त
آیت اللہ سید علی حسینی سیستانی جو کہ عراق میں ہیں، پوری دنیائے شیعت ان پر اتفاق کرتی ہے اور ان کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ بے دین جن کو علم نہیں ہے، یہ آج انہوں نے اتنا بڑا اعتراض کیا ہے، لہٰذا یہ وہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں آیت اللہ سیستانی صاحب، تو ان کے بارے میں پہلے بھی کچھ کہہ چکے ہیں کہ یہ غلط کرتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی نے اس سے قبل بھی، جو ہمارے مرجع وقت ہیں، انہوں نے اس سے پہلے بھی اس کی پرزور مذمت کی تھی اور اس کو کہا تھا کہ یہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے، اس طریقے سے کہ جو قرآن کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ دیکھیے، ہمارا سب کا اتفاق ہے سنی اور شیعوں کا کہ قرآن میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، کوئی بدلاؤ نہیں ہے، قرآن ایک ہے، سب ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، نہ اس کے زیر زبر میں کوئی فرق ہو سکتا ہے، نہ ہوا ہے۔ یہ قرآن پہ سب کا اتفاق ہے، ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ جیسا آج وسیم رضوی جو ہے کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے ضرور کوئی بہت بڑی سازش ہے کہ جو اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ چلیے، ہمارے ساتھ ایک اور دھرم گرو موجود ہیں جو سنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سر، بہت بہت سواگت ہے انڈیا پلس نیوز۔ جی، السلام علیکم۔ سر، میرا پہلا سوال، کیا لگتا ہے کہ اس طریقے سے چرچاؤں میں آنے کے لیے کر رہے ہیں یا واستو میں انہوں نے قرآن کا صحیح ادھین کیا؟ دیکھیے، میں آپ کو بتا دوں پہلے نمبر پر یہ بات کہ جہاں تک وسیم رضوی کا تعلق ہے تو یہ تو کسی سماج کا حصہ تو ہو سکتا ہے، کسی مذہب کا حصہ نہیں۔ آج پوری دنیا اس سے اظہار بیزاری کر رہی ہے اور اس نے اپنے جو عزائم تھے اس کو ظاہر کر دیا ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے ہم اہل سنت والجماعت مستقل اس پر بیانات دے رہے ہیں اور یہ واضح کر رہے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، جب سے نازل ہوا ہے اور جب تک قیامت آئے گی ایک لفظ نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا، کوئی نہ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ 26 آیتیں جو ہیں وہ آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں، تو کیا کہنا چاہیں؟ جی، میں کہنا چاہوں گا الحمدللہ مجھے فخر ہے، میں مدرسے کا آدمی ہوں اور انہوں نے مدرسوں پر ایکشن کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں شیعہ سنی ہندو مسلمان سب آپس میں ایک ساتھ مل جل کر کے رہتے ہیں۔ کوئی مائی کلال یہ ثابت نہیں کر سکا کہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا کوئی آتنکوادی ہے یا کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہم اپنے ملک کے مفاد میں کام کرتے ہیں اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہر کسی کو ہے، اور اس وقت میں جو انہوں نے ہمارے سپریم کورٹ جو قانون کا مندر ہے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، میں کڑے لفظوں میں اس کی نندا کرتا ہوں اور میں سرکار سے بھی انورودھ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایسے ناسور کو بند کریں جس سے سماج ٹوٹنے کا خطرہ ہو، لوگوں کے سڑکوں پہ آنے کا ڈر ہو اور کسی سماج کو، کسی معاشرے کو، ان کے دلوں کو توڑا جا رہا ہو۔ لہٰذا ہمارا ملک جوڑنے کی محنت پر کام کرتا ہے، یہاں کا ہندو بھی، یہاں کا مسلمان بھی، یہاں کا شیعہ بھی، یہاں کا سنی بھی، سب ایک ساتھ مل جل کر کام کرتے ہیں۔ اس کی ذمہ داری ہے، رات دن کام کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے بھارت کا مسلمان، خاص طور سے شیعہ اور سنی، آپس میں ٹکرائیں، لیکن میں صاف کر دوں اس کا شیعوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تمام ہمارے بڑے بڑے علماء شیعہ حضرات کے وہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہمارے بہت ہی قریبی جانے مانے بہت بڑے امام ہیں مولانا جناب علی مہدی صاحب، اور ان سے پہلے جناب مولانا یعصوب صاحب، ان سے بھی حضرات نے اپنا پکش رکھا ہے، اپنی بات رکھی ہے۔ میں بھی یہی کہنا چاہوں گا، اور اگر لگتا ہے وسیم رضوی کو کہ قرآن کریم میں کہیں چینجنگ ہے تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں، آپ کھلے منچ پر آئیے، آپ کھلے منچ پر آئیے اور قرآن کریم کی ایک آیت کو ثابت کریں کہ اس سے آتنکواد پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ پیدا کر دے تو میرا سر حاضر ہے، اگر وہ پیدا کر دے تو میرا سر حاضر ہے، میرا اوپن چیلنج ہے، اور میں گزارش کرتا ہوں سرکار سے بھی کہ وہ ایسے لوگوں کو لائیں، کنٹرول کریں اور ان پر قد گن لگائیں۔ اور قرآن کریم تو ایسی پستک ہے، ہر زبان میں دستیاب ہے، ہندی میں، انگریزی میں، انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے، ترجمے موجود ہے، جو چاہے اس کو پڑھ کر دیکھ لے، الحمدللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں غلط ہے کہاں صحیح ہے۔ کسی مذہب کو ایسے بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ میری تمام حضرات سے یہ گزارش ہے، اگر سرکار نے اس پر پابندی نہیں لگائی اور اس کو معقول سزا نہیں دی تو انشاءاللہ ہم احتجاج کریں گے، سڑکوں پر نکلیں گے، اوشیہ نکلیں گے۔ مولانا علی مہدی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر۔ دیکھیے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات کی اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے کہا ہے کہ آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں یہ آیتیں، ان کو ریموو کیا جائے۔ تو جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، حضور پاک پیغمبر اسلام، انہوں نے ہی یہ فرمایا ہے کہ اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان کی عزت کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو نبی، جو پیغمبر
اس بات کو کہہ رہا ہے کہ کافروں کی عزت کرو، وہ اگر مہمان کی عزت کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کہاں یہ دعوت دے رہا ہے؟ قرآن کی کون سی وہ آیت ہے کہ جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہے؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سب سے بڑے آتنکوادی تو آپ خود ٹھہر جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا یا اس سے پہلے جتنے بھی لوگ اس قرآن پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا ہے، کسی نے اس پر جو ہے بات نہیں کی ہے، پہلی مرتبہ آپ یہ بیان جاری کر رہے ہیں، آپ کا نہ علم سے کوئی تعلق ہے، اور اس سلسلے سے اگر کوئی اعتراض کرتا تو وہ عالم ہوتا، اور کسی جاہل کی یا کسی سیاسی لیڈر کے کہنے سے اس پر کوئی اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جی ہاں، یہ تھے مولانا علی مہدی اور مولانا مہتاب صاحب کاشمی جو ہم سے باتیں کر رہے تھے۔ لیکن سپریم کورٹ کی اگر بات کی جائے تو سپریم کورٹ نے کئی مرتبہ اس طریقے سے پی آئی ایل ڈالنے والوں کو پھٹکار بھی لگائی ہے۔ آگے کیا ہوگا وہ سپریم کورٹ دیکھے گا، لیکن اس طرح کہیں نہ کہیں یہ بات تو اوشیہ پیدا ہوتی ہے کہ جو ہے چرچاؤں میں آنے کے لیے اس طرح کے کاریہ کیے جاتے ہیں، کیونکہ 1400 سال بعد کوئی آج تک سوال نہیں کھڑا کر پایا ہے۔ ہمارا دیش ایک دھارمک دیش ہے جہاں پر گیتا، قرآن یا بائبل کسی بھی کتاب کو پورا سمان دیا جاتا ہے، اس کا آدھا ادھورا ادھین کر لینے سے کوئی ویکتی مولوی، عالم یا پنڈت نہیں ہو جاتا۔ وسیم رضوی کو تو سپریم کورٹ دیکھے گا، پی آئی ایل کا نستارن بھی سپریم کورٹ کرے گا، لیکن انڈیا پلس نیوز بھی آپ لوگوں سے امید کرتا ہے کہ آپ اپنے دائرے میں رہ کر اس پر اپنی رائے رکھیں۔ بہت بہت دھنیہ واد آپ سبھی کا کہ لگاتار آپ ہمیں پریم دے رہے ہیں۔ میں شاہیم حسن، انڈیا پلس نیوز، مظفر نگر۔ انڈیا پلس نیوز، صرف وہی جو صحیح۔